سلیکشن بورصة ما زالت دشي نجي أنا بس سويت مشكلة. صفحہ نمبر 158. پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ. مرید کو اپنی غذا کے سلسلے میں 4 وظائف مقرر کر لینے چاہیے. اول، غذا کی مقدار. دوم، غذا کا وقت. سوم، غذا کی جنس. چہارم، یہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو، کیونکہ حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں مکان تعمیر کرے. خلاصہ لیک صرف بیان ہوں. غذا کی مقدار کے متعلق پہلا وظیفہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو، اور اس سلسلے میں انہوں نے بات کی تھی کہ غذا کے 4 درجے ہیں. غذا کی مقدار کے 4 درجے ہیں. اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھائے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جسے کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے. اسے صد رمق کی مقدار کہہ سکتے ہیں. یہ صدیقین کا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو نصف مد یعنی سوا پاؤ کھانے کا عادی بنائیں. اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار اس تہائی پیٹ کے برابر ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 مد یعنی 2.5 پاؤ کھائے. اکثر لوگوں کے لیے یہ مقدار تہائی پیٹ سے زیادہ ہے، بلکہ 2 تہائی پیٹ کے بقدر ہے. 1 تہائی پانی کے لیے باقی رہ جاتا ہے. چوتھا درجہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 مد یعنی 2.5 پاؤ کھائے. اکثر لوگوں کے لیے یہ مقدار تہائی پیٹ سے زیادہ ہے، بلکہ 2 تہائی پیٹ کے یہ بقدر ہے. 1 تہائی پانی کے لیے باقی رہ جاتا ہے، ذکر کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. بعض روایات میں ثلث النفس یعنی 1 تہائی سانس کے لیے کے بجائے ثلث للذکر یعنی 1 تہائی ذکر کے لیے کے الفاظ آئے ہیں. غذا کی مقدار کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ 1 مد سے بڑھ کر 1 سیر تک کھائے. 1 سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی مت کرو. یہ حکم اکثری تو کہا جا سکتا ہے، کلی نہیں، کیونکہ غذا کی مقدار کی ضرورت عمر، پیشے اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. یہاں ایک اور درجہ بھی ہے. اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں، لیکن غلطی کا امکان ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سچی خواہش ہو تب کھانا کھائے، اور ابھی خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لے. لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقدار 1 روٹی یا 2 روٹی وغیرہ متعین نہیں کر رکھی ہے، وہ سچی بھوک کی حد مقرر نہیں کر سکتا، اور جھوٹی اشتہا سے سچی اشتہا مشتبہ ہو سکتی ہے. صحیح بھوک کی علامت. سچی بھوک کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا دل سالن کی خواہش نہ کرے بلکہ روٹی سے پیٹ بھر لے. اگر خشک روٹی سے پیٹ نہ بھر سکتا ہو تو اسے سچی بھوک نہیں کہا جا سکتا. ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ بھوکا آدمی تھوک کر دیکھے، اگر اس کے تھوک پر مکھی نہ بیٹھے تو کہا جائے گا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے. کیونکہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھی کہ تھوک میں چکنائی باقی نہیں رہی، اور یہ معدے کی خالی ہونے کی علامت ہے. لیکن ان علامتوں کے ذریعے بھوک کا پتہ لگانا دشوار ہے. مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے غذا کی کوئی ایسی مقدار متعین کر لے جس سے عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، پھر اس مقدار کی پابندی کرے.
گو اس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ غذا کے متعلق خلاصہ کلام یہ کہ کھانے کی مقدار متعین کرنے کا عمل اشخاص و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ کی ایک جماعت کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں 1 صاع گیہوں کھایا کرتے تھے۔ اگر گیہوں کی بجائے خرما کھاتے تو اس کی مقدار 1.5 صاع ہوتی۔ خرما ٹھجور تدیشی باس سن معلومه نہیں ورته نه خرما ستوي ټجورو ته خرما وي۔ اگر گیہوں کی بجائے خرما کھاتے تو اس کی مقدار 1.5 صاع ہوتی۔ 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے۔ اگر حساب کیا جائے تو روزانہ غذا کی مقدار نصف مد سے کچھ زیادہ بنتی ہے، اور خرما کی مقدار اس سے زائد رہتی ہے، اور خرما کی مقدار اس لیے زائد رہتی تھی کہ اس میں گٹھلی نکل جاتی۔ یہ مقدار اسی درجے کے قریب ہے جس کے مطابق غذا کی مقدار تہائی پیٹ کے برابر ہونی چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ہفتے میں 1 صاع جو کھایا کرتا تھا، اور مرتے دم تک میں اسی مقدار پر رہوں گا، اس میں اضافہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ترجمہ: قیامت کے روز میرے قریب تر اور مجھ سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اسی حال پر رہے گا جس پر اب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال دیکھتے تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے کہ تم نے اپنا ڈھنگ بدل ڈالا، تم جو کو چھاننے لگے ہو، پتلی روٹی یعنی چپاتی پکوانے لگے ہو، ایک وقت میں 2 سالن استعمال کرتے ہو، طرح طرح کے کھانے تمہارے دسترخوان پر چنے جانے لگے ہیں، لباس میں بھی تنوع آ گیا ہے، صبح کا لباس اور ہے اور شام کا اور۔ یہ باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھی؟ اہل صفہ کی یومیہ غذا 1.5 پاؤ خرما تھی، اس مقدار میں گٹھلی بھی داخل ہے۔ حاشیہ کی دا روایت ورکڑے دے حاکم بروایت طلحہ بصری۔ غذا کے بارے میں مؤمن اور منافق کا فرق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بھیڑ کی طرح ہے، وہ ایک مٹھی سڑے ہوئے خرما کی یا ایک مٹھی ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کی مقدار کافی ہو جاتی ہے۔ اسے ایک مٹھی سڑے ہوئے خرما کی یا ایک مٹھی ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کی مقدار کافی ہو جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جسے درندہ کھائے چلا جاتا ہے، نہ اس کے پیٹ میں پڑوسی کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ وہ کسی بھائی کے لیے کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خالص خون ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی، کیونکہ مومن وہی ہے جو ضرورت کے وقت کھائے اور صد رمق سے زیادہ نہ کھائے۔ غذا کے متعلق پہلا وظیفہ مکمل ہوا، یعنی غذا کی مقدار کے بارے میں بحث مکمل ہوئی۔ اب غذا کے وقت کے بارے میں بیان ہے۔ غذا کا وقت۔ سوال یہ ہے کہ غذا کتنی دیر میں کھائی جائے؟ اس میں بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن کا وقفہ رکھے۔ نو 3 وخته خوړی شي، له ماسټې پټې چای سموسه جدا شي، ترین سهار ناشته ده، غرمه بیا لنچ دی، ماښام بیا ډینر دی،
منځ کې پکې نور څه هم پکې میوه پکې راشي یا چای پکې راشي، سموسه راشي، بسکټ ټیټ راشي، پیسټری راشي. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن کا وقفہ رکھے. بہت سے مریدین نے اس سلسلے میں اتنی ریاضت کی کہ 30 40 دن بغیر کھائے گزار دیے. ایسے لوگوں میں محمد بن عمر والعرنی، عبد الرحمن بن ابراہیم تیمی، حجاج بن فرافصہ اور ابراہیم بن احمد الخواس وغیرہ اکابرین سلف قابل ذکر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 7 دن کی مدت مقرر کر رکھی تھی. ابن عباس کے رفیق ابو الجوزہ بھی 7 دن بعد کھاتے تھے. دا خو بیا بس باترو بالکل نه پته هغه 3 ورځې پس یا هغه داسې به کمزوری شي چې فرض مثبت پاتې. سوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ادم نے 3 دن کے وقفے سے کھانے کا معمول بنا رکھا تھا. دا ہو بیا خیر باترون ہم فارغی سڑے. یہ سب حضرات آخرت کے طریق پر بھوک سے مدد لیا کرتے تھے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے بھوکا رہے اس پر ملکوت کی قدرت یعنی بعض اسرار الہی منکشف ہو جاتے ہیں. اسی گروہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب کے پاس گئے اور اسے اسلام لانے کی ترغیب دی. اسے بتلایا کہ حق صرف اسلام میں ہے، تم جس مذہب پر کاربند ہو اس کی حقانیت ختم ہو چکی ہے. راہب نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اتنے طویل عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا ایک زبردست معجزہ ہے جس کا صدور کسی پیغمبر یا صدیق ہی سے ممکن ہے. بزرگ نے کہا کہ اگر تو اپنا دین چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں 50 دن تک روزہ رکھ سکتا ہوں. راہب نے اس کا وعدہ کیا. بزرگ نے اس کے پاس رہ کر 60 دن کا طویل عرصہ شرط وسردہ 50 خود. بزرگ نے اس کے پاس رہ کر 60 دن کا طویل عرصہ بغیر کھائے پیے گزار دیا. راہب نے بے پناہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس غلط فہمی میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے اس کا ظہور ممکن ہی نہیں. بہرحال اب میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور تمہارا مذہب اختیار کرتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یو فاؤنڈر دغه پادریو هغه سره مناظره وه. نو مناظره کې هغه ورته وایي چې زموږ عیسی علیه السلام خو چې دی هغه به مړي ژوندي ټول، ستاسو پیغمبر څو ژوندي تللي دي دغه تللي. نو مولانا قاسم نانوتي ورته وایي چې پیغمبر خو لوی هستي وه دغه وه، ما مړی راړئ چې زه یې ژوندی کړم، مړی راړئ چې زه یې ژوندی کړم. بس هغه پادری نه بس خبره دغه شو چې دغه دا خو حالات مشکل شو دغه شو وتښتېد دغه نه. بیا د ملګرو تپوس وکړه چې حضرت تا خو چېرته داسې دعوا دغه نه ده کړې، دا نن د څنګه داسې اوچته خبره وکړه. هغه وایي زما د عزت سوال نو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د هغه د مرتبې سوال و دغه، او ما ته دا پوره یقین و چې دی مړی راولي نو الله پاک پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې دا به ژوندی کوي، د په زما یې دغه. نو دا د دې سړي خبرې سره دغه خبره هم دا دغه وه چې تاسو راړئ پیغمبر علیه السلام خو ډېر لوی هستي وه، زه یې ژوندی کوم چې دغه یو ادنا امتي یم دغه یم. یہ ایک عظیم درجہ ہے اور اس درجے تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو تمام علائق و عادات سے قطع تعلق کر کے مشاہدات اور مکاشفات میں اس طرح مستغرق ہو کہ بھوک اور دیگر ضروریات زندگی سے بے نیاز ہو جائے.
دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 روز سے 3 روز تک کا وقفہ رکھے۔ یہ امر عادت سے خارج نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ معمولی مجاہدے اور تھوڑی سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے۔ اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے۔ او اسی جی لکه دینه باوجودم په خوب کې لکه دا 8 غنټې یادې کړې دي، خوراک کې خود مطلب دونه سختۍ کوي که نه، او خوراک کې لکه سختۍ کوي که نه امام غزالي صاحب، لکه آخري چې کوم بس دغه دی وایي چې دین ریډ لاین یې دا دی، او لکه په خوب کې وایي چې 8 غنټې. چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ شکم سیر رہنا، کہ کبھی بھوک کا احساس نہ ہو۔ عیش کوش اور سہولت پسند لوگوں کا یہ شیوا ہے اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھانا تناول فرما لیتے تو شام کو نہ کھاتے، شام کو کھا لیتے تو صبح کا کھانا ترک فرماتے۔ اکابر کا بھی یہی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا، اے عائشہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا۔ ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف ہے اور 2 دن میں ایک بار کھانا کمی کا درجہ ہے، اور ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا دونوں کے درمیان ہے، اور کتاب اللہ میں بھی اسے پسند کیا گیا۔ بیہقی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تیسرے درجے پر عمل کرنے کا آسان طریقہ، داغ 24 گھنٹوں کی ہوتا لیا دی۔ جو شخص دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرنا چاہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے سحر کے وقت کھائے، تاکہ رات کو بھوکا رہنے سے تہجد کے لیے اٹھنا سہل ہو جائے، اور دن کا بھوکا رہنے سے روزہ ہو جائے۔ معدے کے خالی رہنے سے دل میں رقت اور فکر میں یکسوئی رہے گی، نفس پرسکون رہے گا، اور معینہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گا۔ عاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ایک دفعہ ٹاتا ہو تو اور ہمیشہ تو یہ تو ہمیشہ روزہ دار رہ سکتا ہے، ہمیں روزہ ہی ہونا۔ عاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہلکا پھلکا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ سحر کے وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو سحر میں ملا دیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کا دل مغرب کے بعد کھانے کی خواہش کرے تو اسے اپنے یومیہ کھانے کے 2 حصے کر لینے چاہیے، ایک حصہ مغرب کے بعد کھا لے اور ایک سحر میں کھا لے۔ مغرب کے بعد کھانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ دل کھانے کی طرف ملتفت نہیں رہے گا اور تہجد کی نماز سکون سے پڑھی جا سکے گی۔ سحر کے وقت کھانے سے دل میں بھوک زیادہ نہیں لگے گی۔ ایک دن روزہ رکھنے اور دوسرے دن افطار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسا کرنا ہو تو روزہ کے دن سحر میں کھا لے اور افطار کے دن ظہر کے وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طریقہ ہے۔
کھانے کے متعلق تیسرا وظیفہ غذا کی جنس سے متعلق ہے۔ تیسرے وظیفے کا تعلق غذا کی جنس سے ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سب سے اچھی غذا گیہوں کا آٹا ہے۔ چیدی ورطا گند مولی نہ ہوئی نیچے رہا گرانا کھڑے دا۔ اگر چھان کر استعمال کرے تو یہ آسائش میں داخل ہے۔ اوسط غذا جو کا چنا ہوا آٹا ہے اور ادنا بغیر چنا ہوا ہے۔ عمدہ سالن گوشت اور مٹھائی ہے عمدہ سالن گوشت اور مٹھائی ہے، اور اوسط چکنائی کا شوربہ جس میں گوشت نہ ہو، اور ادنا سالن نمک اور سرکہ ہے۔ سالکین آخرت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کبھی سالن استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس لذیذ کھانے سے احتراز کرتے تھے جس کی نفس خواہش کرتا ہو، کیونکہ لذیذ کھانوں سے دل میں کبر، شیخی اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی لذتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں، اور وہ ان لذتوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے موت کا خیال بھی برا لگنے لگتا ہے۔ دیدار الہی کا شوق بھی باقی نہیں رہتا، اس کے حق میں دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ موت کو وہ قید خانہ تصور کرتا ہے۔ اگر نفس کو شہوات سے روکا جائے تو اسے دنیا کی زندگی قید معلوم ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح اس قید خانے سے نجات مل جائے اور آخرت کی لذتیں نصیب ہوں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قول سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے گروہ صدیقین، جنت الفردوس کے ولیمے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو۔ جتنی بھوک زیادہ ہوگی، کھانے کی اسی قدر اشتہا بڑھے گی۔ شکم سیری کی جس قدر آفات ہم نے لکھی ہیں، وہ تمام دل پسند اور لذیذ چیزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر مباح شہوات ترک کر دی جائیں تو اس میں بھی بڑا ثواب ہے، اور نہ ترک کی جائیں تو خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو گیہوں کا مغز کھاتے ہیں۔ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو گیہوں کا مغز کھاتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ گیہوں کا مغز یعنی میدہ کھانا حرام ہے، بلکہ وہ مباح ہے۔ اگر کبھی کبھی کھا لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اگرچہ اس پر مداومت کرنا بھی گناہ نہیں، لیکن مستقل کھانے سے نفس کو اس لذت کی عادت پڑ جائے گی۔ مغز لتا سوجی یا مون خلطی ناشیستو باسو دا متاج مطلب ہے پوسٹی کی ورسر نہیں تھا نا، اور وہ اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے گا۔ یہ جدوجہد اسے معاصی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے، کیونکہ معدے کا مسلسل استعمال انہیں ایسے امور میں مبتلا کرتا ہے جن کا انجام معاصی ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں، اسی پر ان کے جسم پروان چڑھتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں۔ وہ بولنے میں باچھیں پاڑتے ہیں۔ دا باچھیں پاڑنا سے تو ہوئی دے وقت کو تباچی ہوئی وقتی جوڑتا ہوں جو ابو نعیم روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ وقتی ہوئی کہ نا آؤ جی آؤ۔
لذات کی محبت سے پرہیز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم قبر کے رہنے والے ہو، اس تصور ہی سے تم بہت سی شہوتوں سے رک جاؤ گے۔ بزرگان امت لذیذ کھانوں کے استعمال اور اپنے نفسوں کو ان کھانوں کا عادی بنانے سے ڈرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ لذات کی محبت بدبختی کی علامت ہے اور ان سے رکنا عین سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منبع نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سمندر سے فلاں مچھلی نکال لو، اور فلاں یہودی نے اس کی تمنا کی تھی، اللہ اس پر لعنت کرے۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا تیل گرا دینے کا حکم ہوا تھا جس کی فلاں عابد نے خواہش کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب شہوات کا آسانی سے حاصل ہو جانا خیر کی نشانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہد سے میٹھا کیا ہوا ٹھنڈا پانی پینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ مجھے اس کے حساب سے دور رکھو۔ نفس کی مخالفت اور شہوات و لذات کے اجتناب سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، جیسا کہ کتاب ریاضت النفس میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ایثار۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیمار تھے، انہیں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ تمام شہر میں مچھلی تلاش کرائی تھی، بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی، اور وہ بھی 1.5 درہم کی انتہائی گراں قیمت۔ ہم لوگوں نے خرید کر اور پکا کر روٹی کے ساتھ پیش کی۔ اتنے میں سائل آیا، آپ نے خادم سے کہا کہ یہ مچھلی روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو۔ خادم نے عرض کیا کہ آپ بہت دنوں سے تازہ مچھلی کھانا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے یہ مچھلی ہاتھ لگی ہے، ہم نے 1.5 درہم دے کر خریدی ہے اور بڑی مشکل سے اس کا سالن تیار کیا ہے، آپ سائل کو دے دیتے ہیں؟ اگر حکم ہو تو سائل کو مچھلی کی بجائے 1.5 درہم دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہ مچھلی روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو۔ خادم نے سائل سے کہا کہ اگر تجھے 1 درہم دے دیا جائے تو کیا تو یہ مچھلی چھوڑ دے گا؟ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ خادم نے سائل کو 1 درہم دے دیا اور ابن عمر سے عرض کیا کہ سائل 1 درہم لینے پر رضامند ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے 1 درہم بھی مت لو اور مچھلی بھی اسے دے دو، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: جس شخص نے کوئی خواہش کی پھر اسے رد کر دیا، اس کو اپنے نفس کی ضد پر جانے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ ابن حبان۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ: جب تو بھوک کے کتے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے پیالے سے روک دے تو دنیا اور اہل دنیا کے لیے خرابی ہے۔ ابو منصور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، مقصد بھوک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے، نہ کہ دنیاوی لذتوں سے عیش کرنا۔ اسی داسی اکثر زمام مارکیٹ تیرے کے مانو دا سموسو دا سکون داسی کم دغه ته مزلو شي کنه، یا داسې مطلب بازاري شي وي البا پورې وي وغیرہ، نو بیا یو وړخته لکه ذهن کې مې دام راشي چې یاره مجاهده به وکړو، خو بل وړخته مې دام لکه هغه یو دا مې کنه لکه نن سبا خو چې څومره مونږ په میډیا باندې ګورو یا مطلب عام لکه یو دغه دی چې حلال فوډ اتھارټي والا چاپی وي یا مطلب فوډ ډپارټمنټ والا وي، نو لکه د بازاري خوراکونو لکه
99% حالات خراب دي کنه جی. مارپور اوس ایخي دی هغه دغه نه مې د مشتاق دکاندار سره چې خدا بیټري والا دی بیټر کوزین د تسره نو په ټیټ نه دوه تقریبا 2 انچه 2 یا 2.5 انچ یو د سوتلۍ دغه مزي راوتی دي. او دا ګورډر مشهور دکان دی. دوه نو سم وای دا خو چې تم دا جوړی دی هغه ځای وګورئ نو به پته لګي دلته په شورټیسټ دي دي. نو لکه اوس دا لکه دا په یو ټایم کې دا نیت هم زړه ته راشي که نه چې دا مجاهده به وکړو په بل اړخ کې دا بل شی هم ذهن ته راشي لکه نو اوس اخره کې هغه څیز زه وانه لمه خو نو اوس لکه مطلب دا دی چې اوس په دې درجه کې به اوس مونږ راشو وکړو دا خو ډېر د اوچا سټینډرډ په زرګونو خلکو چې بعضو کسانو دغه کړی دی او دا څلېښت ورځې او 3 ورځې او 4 ورځې پس دا د مونږ د برداشت نه بهر خبره ده. خپل خواهش پرېږدي که نه. دلته کې خو مونږ هغه شی نیت وکړو خو دلته را بل خبره هم دواړه نو کوالټي خراب او خواهش دپاره دغه پرې نه ښودی شته خالص دغه پکې ملاوټ پکې راغی ته نه چې دی شي حلال نی چې دی شي څه نور څه پرابلم وي. اوس خو رنګ روډ چې دی ماشاءالله دا ترسپون دی او دا حجره ده او دا څه دي او دا څه دي او دا ډډان دي او دغه دي بس پې کوي.